أتباع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھی ہے. آج کل بہت بڑے کام ہو رہے ہیں. تقریریں پہلے زمانے کے مقابلے میں، صحابہ کرام کے زمانے کے مقابلے میں الحمدللہ ہر مسجد میں تقریباً درس ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے. تبلیغی جماعت الحمدللہ چلتی ہیں، گھر گھر جاتی ہیں، اور مجاہدین بھی خاموش نہیں ہیں الحمدللہ. کیا بھی ہو، یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور بڑی کام بھی ہیں، معمولی کام نہیں ہے. رفاہی کام پہلے شاید اتنے نہیں ہوتے. آج کل فلاں ٹرسٹ ہے، اور اس کے ذریعے سے متاثرین کی امداد ہو رہی ہے، مجاہدین کی امداد ہو رہی ہے. ایک لمبا سلسلہ پوری دنیا میں شروع ہے، لیکن وہ نتائج جو اس سے حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں حاصل ہوتے. دیوبند ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، ایک انار کے تحت. دنیا کی آپ پاکستان کے اندر دیکھیں، ہندوستان کے اندر دیکھیں، اور وہاں باہر ممالک میں آپ جائیں، کتنے پھیل گئے. وہ ہر کے وہاں دو آدمی تھے، ایک طالب علم تھے، ایک استاد انار کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے. اب آپ جائیں پاکستان کے اندر، صرف حفاظ المدارس کی تحجیب مدارس چلتے ہیں، وہ 23,000 ہے، 23,000، اور دوسری اور بھی ہے وفاقوں کی. تو یہ سارے اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو وہ پھیلے کہاں سے ہیں؟ وہاں سے پھیلے. اور اس طرح جہاد تھوڑی سی وقت کے لیے، یعنی وہ 1,000 مسلمان بھی کام نہیں آئے تھے، وہ شہید نہیں ہو گئے تھے. کسی کے دور میں 1,000 تک نہیں پہنچتی. کل 1,000 مسلمانوں اور کافروں سمیت اتنے لوگ دنیا سے کیا ہو گیا، قتل ہو گئے یا شہید ہو گئے تھے. لیکن پوری علاقے میں اسلام کا غلغلہ ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پٹی پرانے کپڑے تھے. کل میں نے بتایا تھا، چادریں کندھوں پر ہوتی تھی، پگڑیاں ہوتی تھی، اور وہ پوری دنیا پر اپنا سکہ بٹھا گئے. باتیں کتنی مختصر تھی. ایک مسلمان سے کسی نے پوچھا کہ کیف امیرکم، تمہارا امیر کیسا آدمی ہے؟ ابھی ایک سوال ہے. ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قطب الافطار ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور پھر اس کے بڑی تفصیلات بتاتے تھے، شاید ہو یا نہ ہو. لیکن انہوں نے، مسلمان نے اس غیر مسلم کو جواب دیا، امیرنا لا یخدع ولا یخدع. یہ ساری تقریر دی تھی، امیرنا لا یخدع، ہمارا امیر اتنا پاک آدمی ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا. اور میں ساری چیزیں باقی، یعنی کبھی آدمی ریاکاری کرتی، یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے. کسی کو دھوکہ دینا یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے معاملات میں.
دکانداری میں، ساری اچھی میں دھوکہ چل سکتا ہے، باتوں میں بھی دھوکہ چل سکتا ہے. امیرنا ایک دو لفظ میں، امیرنا لا یخدع ولا یخدع، اس کی تقریر. تو یہ وہ نتائج کیوں نہیں نکل آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امتوں پر جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ امانی خوشفے میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ بس یہ کام کیا بس میں جلد کا ٹھیکیدار ہو گیا، ایک تو یہ غلطی کرتی. اور جن چیزوں سے تعلق معادلہ بنتا ہے اس کو وہ خیر بات کرتے ہیں، جو چیز اس میں نام نمود ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. براہ راست جو اللہ کے ساتھ تعلق والی اعمال ہیں، مثلا اعتکاف ہے، اللہ کے ساتھ تلاوت ہے، تلاوت درسم ہے، اس میں آپ کا تعلق بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، بہت بڑا کام ہے. لیکن آئے دن شکایتیں جو آتی ہیں وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا تعلق کس کے ہوتا ہے؟ درس میں تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور اکیلے تلاوت میں کس کا تعلق ہوتا ہے؟ وہاں جب اکیلے بیٹھا ہوتا ہے آدمی، اکیلے میں لگا جاتا ہے، اللہ تصور کے ساتھ، خیال کے ساتھ، دھیان کے ساتھ وہ پڑھتا رہتا ہے مجید کو. نہیں پڑھے گا اتنا سمجھے کہ میں رب کے کلام کو دیکھ رہا ہوں. اس کا اپنے کسر ہوگا کہ کس کلام کو دیکھ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو. ایسی عبادت میں ہمیں کمزوری کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن جتنے ہم دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اتنی اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قلت ذکر، قلت نماز کی قلت، تلاوت کی قلت. وہ اعمال جو براہ راست اس کا اللہ سے تعلق ہے. اب روزہ ہے، روزہ میں آدمی چپ سے پانی پی سکتا ہے، روزہ بھی کہو کہ میرا روزہ ہے، لیکن وہاں صرف اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو تو آدمی کھائے گا پی گا بھی، کہو کہ میں روزہ دار بھی ہوں. تو جب یہ مرحلہ تم پر آتا ہے تو پھر ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے کاموں کے نتائج نہیں نکلتے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے، چاہے اس کا زکوٰۃ ہوتا ہے، چاہے اس کا خیرات ہوتا ہے، چاہے تاکہ اس کی معمولی سا کام ہوتا ہے، اس میں اللہ پاک برکت نصیب فرماتے ہیں، اس سے نتائج بھی نکالتے ہیں. اب یا تو علماء بڑے علماء بیٹھے ہیں، اس کے سامنے مجھے حیا بھی آتی ہے. مولانا خالد صاحب دام برکات ہمارے گلاب صاحب اور اس میں ہمارے سب دوسرے ہمارے حضرات بیٹھے ہیں. خوشبولی بھی بیٹھا ہے، مولانا خوشبولی صاحب زبردست آدمی. بہت سے علماء آپ مشائخ بھی الحمدللہ کافی بیٹھے ہیں. تو واقعی آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک شخص تھا، اس نے یہ اللہ پاک سے کچھ مال دیا. اب اس نے کہا یا رب العالمین، اللہ سوال بھی کیا، کیا اللہ یہ وہ دل ہے جو رب کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ وہ دل ہے جو اپنے رب کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہ میں یہ صدقہ ایسی جگہ دے دوں جس سے تو راضی ہو جائے. اس نے نیت کی. ابن سیل کے دور کا واقعہ ہے.
تو وہ رات کی طریقے اندھیرے میں چلا گیا اور ایک شخص کے ہاتھ میں ایک حصہ اس مال کا دے دیا، تہائی حصہ دے دیا، ایک حصہ دے دیا۔ صبح لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ایک آدمی نے ایک ایسی عورت پر صدقہ کیا ہے جو بے حیائی کے لیے جا رہی ہے۔ تو اس نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ میں نے دیا ہے، لیکن بڑا پشیمان ہو گیا، رب العالمین میرے تو میری مال میں خرابی ہے۔ یہ نہیں کہ الزام خدا پر لگا دیا الیاذ باللہ، اپنی طرف بات کو کھینچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، غلطی میری ہے، میرے اخلاص میں کمی ہوگی، میرے دینے میں کمی ہوگی۔ انسان جب اپنی طرف متوجہ رہتا ہے تو بہت کچھ اس پر کھل جاتا ہے، جب دوسرے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو خرابیوں کا ڈھیر بن جاتا ہے خود۔ اس نے ٹھان لیا کہ رات کو انشاءاللہ پھر دوں گا، پھر ایک حصہ وہاں سے لایا، نکالا، پھر ایک آدمی کو دیا۔ صبح کو چرچا ہوا کہ ایک شخص نے مال کو ایک بڑے جو چوری کر رہا تھا، ڈاکہ کر رہا تھا، گھر کو لوٹ رہا تھا، اس پر کیا ہے۔ یا رب العالمین معاف فرمایا، ضرور ہم سے کوئی غلطی ہو گئی کہ ہماری۔ تیسرے دن پھر جو مال تھا وہ اٹھا کے لایا تیلی میں۔ پھر زمانے میں وہ تیلی ہاتھ میں پیسے نہیں ہوتے، وہ تیلیوں میں ہوتے تھے، سکے ہوتے تھے چاندی سونے کے۔ اس کو اٹھایا اور کسی اور ایک شخص کو دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ ایک آدمی نے رات کو ایک بہت بڑے سیٹ پر صدقہ کیا ہے۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، یا رب العالمین یہ مال حرام تھا یا مجھے اخلاص نہیں ملا۔ اس کشمکش میں کہ اس وقت کی پیغمبر نے اس شخص کو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے 3 دن کے جو صدقات تھے وہ بڑے اس کی میں بہت اچھی طرح قبول کی ہے، اس کے اچھے نتائج نکلے۔ دیکھیے تو ہر نیک عمل ایک نتیجہ ہوتا ہے، لازمن ہوتا ہے، اس کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے، اس کا اثر آخرت میں بھی ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، یہ دنیا میں بھی اس کا سایہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا عمل کی دنیا میں سایہ ہے، آخرت میں سایہ ہے۔ آخرت میں پتہ نہیں ہوگا، وہ تو خدا جانتا ہے، لیکن دنیا تو میں نے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ جو عورت کو جب تمہارا مال مل گیا، اب دیکھو کوئی کون سا دل ہے، وہ دل ہے، وہ ایک کیپسول ہے جس کے اندر کیا ہے، تریاق ہے۔ اس دل کے ہاتھ سے، اس ہاتھ سے دیا ہوا وہ مال جو خالص خدا اللہ کے لیے تھا، اب اس سے جو اعمال نکلتے ہیں، قلب بنا ہوا ہے، اس کی فوائد ہوتے ہیں، اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں یہ بات آ گئی اس عورت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں مجھے نہیں بلا دیا، اب یہ بات سے وہ کیوں حاصل ہو گئی؟ سوال یہ بات سے کیوں حاصل ہو گئی؟ اسی لیے کہ اس کے دل میں خدا تھا۔ کس کے دل میں؟ جو آدمی یہ صدقہ دے رہا تھا اس کے دل میں اللہ تھا، اللہ کی یاد تھی، اللہ سے تعلق تھا۔ اس تعلق نے کہاں کام کیا؟ حالانکہ کوئی تقریر نہیں کی ہے، تیلا دیا ہے، لیکن اس کے فوراً دل کہاں لگا؟ اللہ کی طرف لگا کہ اتنا رب العالمین مہربان ہے کہ اتنے میں غلط کام کے لیے جا رہی تھی، پھر بھی اس نے کیا، واپس آ گئی، توبہ کی، اللہ کی ولی بنائی، نتیجہ مرتب ہوا۔ دوسرا جو تھا اس نے کہا، جو ڈاکو تھا، وہ تھا چور تھا، گھروں کو لوٹتا تھا، لوٹ مار تھا، اس نے جب دیکھا اس میں فوراً دل میں یہ بات آ گئی کہ میں لوٹنے کے لیے جا رہا ہوں، اور رب العالمین کی نگاہ اب بھی مجھ پر ہے کہ وہ
اب میں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مجھے دیتے ہیں میں کیوں کہ دوسروں کی تکلیف پہنچاؤں مار لوٹوں. یہ اللہ کا ولی بن گیا. توبہ کیا. جب توبہ کرتا آدمی ایمان لاتا ہے تو وہ کیا ہے ولی مومن ہے ولی اللہ کا ولی بن گیا. تیسرا جو ہے وہ سیٹ تھا, بڑا بخیل تھا, کنجوس تھا. اس نے جب اس کی ماں میں ہاتھ میں تیل آ گیا اس نے کہا کہ لوگ دیکھے کتنے چپ کے اللہ کے لیے دے رہے ہیں اور میں کتنا کنجوس ہوں. تو وہ سخی ہو گیا. اب ایک آدمی کی وجہ سے کیسے انقلاب آتا ہے. یہ انقلاب ایک آدمی سے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اس کی علماء کشمیر علماء میں نہیں ہوتا کہ جو کیا بہت زیادہ وہ اس کے علم کا ڈنکا ہو, ایسا نہیں ہے. لیکن سب کو بہت سے لاکھوں لوگوں کے قدموں پر بستر کو ڈال دیا کہ پھر یہ کوئی اندر سی چیز تھی جو اس کو گھر گھر لے جانے لگا. اس اپنے زمانے میں بہت کام کیا ہے, بہت کام کیا ہے. جس سے پوچھو وہ کہے گی کہ میرے حافظ ہو گئے کہ اس کے والد صاحب تبلیغ میں اس نے میرے بیٹے میں حافظ میں لگا دیا. مجاہدین کیونکہ وہ تو مسجد میں اس کا کام لانا ہے, باقی چک لینا تو ہمارا کام ہے. کوئی مجاہد بناتے ہیں, کوئی صوفی بناتے, کچھ کرتے کچھ کرتے. تو یہ نتائج اس وقت حاصل ہوں گے جب وہ اپنے اعمال جو ہے جو ہم کرتے ہیں وہ اپنی روح کے ساتھ ہو. نماز ہے خشوع کے ساتھ, اسی پر ملتا ہے. اسی کا نتیجہ کیا ہے تو ہم الذین هم لا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. لغو اس وقت آپ اعراض کریں گے کہ جب تمہاری خشیت الہی تمہارے دل میں ہوگی, ورنہ آپ فضول کام پڑ جاتا ہے. اس طرح اس کی نتائج ہوتی تھی. آج کل آپ دیکھیں جب ہم کسی آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تم کتنے تلاوت کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ صاحب اتنا ہمارا تو ایک کاروبار ہے. پوچھتے رہتے ہیں. صبح جاتا ہوں درس قرآن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پھر ناشتہ کرتا ہوں, مدرسے میں جاتا ہوں, مدرسہ پڑھاتا ہوں, پھر وہ اس سے اثر تک فارغ ہوتا ہوں. پھر ایک دوسری جگہ ہم نے وہ مدرسے میں کام شروع کیا ہے, پھر وہاں جاتا ہوں, موقع نہیں ملتا. تو جہاں سے بتی جلتی ہے تیل ہی اس کے اندر نہیں ہے. اب دیکھیے یہی بات آپ کو کہے گا کہ مجھے وقت نہیں ملتا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کے کام کرتے ہیں. کل بھی ہمارے ساتھ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو دین کے کام ہوتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صفحاً طویلا. صبح اس سرگرمی کو کہتے ہیں جو خیر کی سرگرمی ہو. بری سرگرمی کو نہیں کہتے, خیر کی سرگرمی کو. یسبح للہ ما فی السماوات والارض, یہ قول سے بھی کرتے ہیں اور عمل سے سرگرمیاں, اس سرگرمی بھی وہ ہوتا ہے. تو یہ ساری دنیا سرگرم ہے. تو کہتے ہیں کہ تمہارے آپ کی بہت بڑی سرگرمی ہوتی ہے. اور تا کیسے اللہ کی یاد اس کے دل میں کیسی تھی کہ سوتا تھا دل جاگتا تھا, آنکھیں سوتی تھی
دل جاگتا تھا، کس کے لیے جاگتا؟ اللہ کے لیے جاگتا، اللہ کی طرف لگا ہوا تھا، بیدار۔ تو یہ اگر آپ سے کی کیفیت تھی، اور ہر وقت ہمیں کہتے ہیں کہ رب السان میں خود کو رب السان ہی تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تتبتل اختیار کرو۔ نبی کی قوم میں ورم آ جاتے تھے، اب اتنے وفود بھیجنا، تبلیغی کے لیے وفود بھیجنا، جہاد کے لیے وفد بھیجنا، اور یہاں صاحب صفحہ میں تعلیم و تعلم کے سلسلے اور تزکیہ کے سلسلے جاری ہے، ساری کا کام جاری ہے، اور ہے اکیلا۔ اب تو ہر چیز کے لیے ایک جماعت ہوتا ہے، اب یہاں آپ دیکھتے ہیں تعلیم کے لیے اور آدمی ہے، سیکھنے کی اور آدمی ہے، صبح شام تک مختلف ساتھی بدلتے رہتے ہیں، ایک شخصیت ہے، کتنا تھکاوٹ ہوگی۔ اس لیے ہمارے سبحان طویلا، پھر اس کی لمبی لمبی رکعتیں تو ہوتی ہے، ہمارے لیے موقع نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری نیتوں میں فتور ہے۔ اب یہ کام جو کرتے ہیں اتنے زیادہ، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، سرگرم ہے، اس میں ہمارا کوئی اپنا بھی کوئی حصہ ہے۔ رب جس چیز سے راضی ہوتا تو ہم کر لیتے۔ تو آپ اب قرآن مجید کو دیکھیں، ہم نے قرآن مجید کو دیکھیں، خرابی کہاں سے آتی ہے؟ فخلف من بعدهم خلف، اس کے بعد ایسے نہ خلف جنشین پیدا ہو گئے، ادواء الصلاۃ کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز پڑھتے تھے، فرض نماز پڑھتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اب مستحب نماز کیا ہم کہتے ہیں نفل، تو نفل ہے وہ تو ایسے خیر بات کرتے ہیں، اور آپ باہر ملک میں جائیں وہ کہتے ہیں سنت فرض تو نہیں ہے کریں، سنت چھوٹ جاتے ہیں۔ جب سنت چھوٹ جاتی ہے تو فرض کیا ہوتے ہیں؟ ایک سیدھے سہارا ہوتے ہیں، وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں نفل کی مستحب کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے عمر کو جب پتہ چلا کہ اگر ایک آدمی جنازے میں شریک ہو جائے تو اس کو ایک قرات ملتا ہے، اگر تدفین میں بھی شریک ہو جائے تو اس کو 2 قرات ملتے ہیں، وہ ایک قرات احد کے برابر ہے۔ اس نے نہیں کہا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ نہیں، جب قرات ملتا ہے اس پر تو کیا ہے، اس کو لینا ہے۔ ہم نے بہت سے قوانین کو ضائع کر دیا، بہت سے قراتوں کو ضائع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ ہے کہ بس اگر ایک چیز فرض نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو خربات کرو۔ اللہ کے تعلق کے لیے چھوٹی چیزیں بہت کارآمد ہوتی ہے۔ تو اس سے جب انسان کا تعلق اپنے رب سے کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کی دینی کاموں میں خواہشات آتے ہیں، واتباع الشہوات۔ یہ ایک رسی ہے اللہ کا تعلق، جس سے وہ انسان بندہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا، بلکہ اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، اپنے رب کے کام کرتے ہیں، مرضیات پر چلتا ہے۔ جب ہی وہ رسی کٹ گئی تو کیا ہو گیا؟ یہ جس طرح وہ بھوکے گدھے کو چھوڑ دے، سخت بھوک لگی اس کو، وہاں سبزہ ہے تو کیا کرتا ہے؟ دوڑ پڑتا ہے، شہوات کا نظر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 22 ٹینکر ہو تیل کا، تیل میں بڑے بڑے ٹینکر آتے ہیں، اس پورا بھرا ہوا ہو، لیکن خود اس ٹینکر کے اندر خود اپنے ڈبے میں تیل نہ ہو تو یہ چل سکے گا؟ اس کی جو چیزیں اس کے ساتھ ہے وہ بھی نہیں پہنچیں گی، وہاں لوٹے گا ادھر ادھر سے، لیکن پہنچے گی نہیں، کیونکہ اس کے اندر اپنا تیل نہیں ہے، تیل اس کے اوپر ہے۔ ہمارے پاس علوم کا انبار ہے اوپر،
لیکن دل کے اندر نہیں وہ علوم. ان کی علوم کی وہ جو اس سے حاصل ہوتا ہے وہ اس قدر نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر. جب ظاہر ہے کہ جب ایسی کام ہو تو کام تو بہت ہوں گے، اس میں کیا ہوگا، اس میں وہ روح نہیں ہوگی. پھر اس کے لیے آپ تجدید کو دیکھیں، پھر فقہاؤں کے اقوال کو دیکھیں، کتابوں کو. پہلی کتاب طہارت شروع ہے جو سنت کتاب ہے، عقائد کی بات. عقائد تو ہے انجن، وہ خراب ہو جائے پھر تو گاڑی خراب ہو جاتی ہے، دل کی گاڑی. عقائد ہے. یہ کتنا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تم کو سب کچھ دیا، تمہارے لیے دنیا چلائی، دنیا پیدا کر دی، اور ایک ایک چیز کی ہمارا خیال رکھا. ہم ایک کاج پر صبر نہیں کر سکتے تھے کہ روزانہ چاول ہو. لوگ چاول سے بھی تنگ ہوتے. روزانہ روٹی ہو، اور روٹی بھی روزانہ گندم جو کبھی مکئی بھی ہونا چاہیے. تو کئی قسم کی چاول، کئی قسم کے گندم، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. پرندوں کا گوشت، بکری کا گوشت. اب دیکھو گوشت کی کیا بہت سی قسمیں ہیں. کون سی چیز تھی مجھے ہم پیاس لگتی تھی، اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا. ہماری ایک ایک ضرورت کو اللہ تعالیٰ جو پورا کی، اور سہولیت کو بھی پورا کی. پورا اگر نہ ہو تعلیمات تو نہیں جاتا، لیکن ہمارے آنکھ کا بھی خیال رکھا. اس میں خوش ہو جائیں گی، آنکھیں خوش ہو جائیں گی، دل خوش ہو جائے گی، بار بار ہو جائے گی. اس سے وہ عطر نکالیں گے. یعنی آپ دیکھیں پورا انتظام فرمایا ہر چیز کا. اس رب کے ساتھ تم یہ کہو کہ وہ ہے نہیں، الیاذ باللہ، یا کہیں کہ اس ساتھ کسی کو اور کہیں کہ نہیں یہ ہمیں فلاں نہیں دیے. شرم تو کرنا چاہیے، حیا تو کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ وہ تو اگر ایسا ہے، اس آدمی کی جب وہ اوپر باڈی کمزور ہو جاتی ہے پھر اندر بھی کمزور ہو جاتا ہے. ایمان کی ابیاری ذکر سے بھی ہوتی ہے، تلاوت سے، ان چیزوں سے ایمان کی طاقتور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایمان کیا ہوتا ہے؟ طاقت ملتا ہے. نیک اعمال سے ایمان طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے. تو یہ اعمال جو ہے یہ اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں. اعمال میں کون سی کوتاہی کرتے ہیں؟ جس کا نام نمود نہ ہو اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح نہیں ہوتی. آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا جو اعتکاف کی وجہ سے وہ دوسری خیر کے کاموں سے رہ گیا ہوتا ہے. اعتکاف میں ہوتے ہیں جانے میں نہیں جا سکتا، کسی کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا. اب سنا ہے یہ بات، جس میں صاف بات آئی ہے. تو اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ساری وہ ثواب مل جاتے ہیں جو کیا ہے، جو اس سے رہ جاتے ہیں اعتکاف کی وجہ سے. یہ نہیں کہ مسلسل ہمیشہ اعتکاف کرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھو اگر ایک آدمی مزدور یہاں کام کرتے ہیں، 10 بجے ہم اس کو چائے پلاتے ہیں، صبح ناشتے کے بعد بھی 10 بجے چائے پیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کی تنخواہ دیتے نہیں دیتے. جب بیٹھ جاتے ہیں اس کی تنخواہ کی ملتی ہے نہیں ملتی، تو اس سے وہ تصدم ہو کر اچھے کام کرتا ہے. اسی لیے اس کو یہ ثواب ملتا ہے کہ اس سے وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کی روحانی بیٹ چارج ہو جاتی ہے. پھر اس کام میں کیا کرے گا، وہ کاموں میں اس کی اخلاص زیادہ ہو جائے گا، کرن زیادہ ہو جائے گا. کبھی کبھی کرن ہوتے ہیں، کرن بھی کمزور ہوتا ہے.
یہاں آپ نے جو آدمی سن 2007 سے پہلے آیا تھا یہاں دیکھا ہوگا، یہاں ہماری حکومت والی بجلی تھی، اب حکومت والی بجلی نہیں ہے، الحمدللہ کہو کہ الحمدللہ اپنے وہ چیزیں لگائی ہیں۔ تو اگر آپ کو وہ یاد ہوگا 2007 سے ہماری بجلی نہیں ہے کربو ہوگی، کربو بالکل پاکستان سے ایک الگ ہی ملک ہے۔ تو جب ہمارا پنکھ ہوتا دوسرا ہوتا کم 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 اور کیا کرتے وہ اپنے ساتھ وہ پنکھے لیتی تھی، وہ ہاتھ والا پنکھا کوئی وہ بجلی ہوتی تھی تو ہمارا دیا اس سے اچھا ہوتا تھا، پھر ہم دیا لگاتے تھے یا لٹھیر لگاتے تھے۔ تو کیا اس میں کیا کمی تھی؟ پنکھا پورا تھا، لیٹ پورا تھا، ساری چیزیں پوری تھی، لیکن کرنٹ کمزور تھا، کرنٹ کیا گیا کمزور تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ کرنٹ اس میں زیادہ کرنٹ زیادہ ہو جائے تو پنکھا بھی ٹھیک چلے گا، اسپیکر بھی ٹھیک چلے گا، بند نہیں کرے گا، سمجھ آئی؟ تو یہ اس لیے اس کو ثواب ملتا ہے، کس کا؟ کہ اعتکاف میں کہ اس میں بیٹری چارج ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے اور کبھی کبھی یوں ہی بھی چلے جاتے اور کسی وقت شرشین ہو جاتے۔ تو ہم میں یہ چیز نہیں ہے، جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے بیچاروں کو، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اتنے کام کرتے ہیں، حیران نہیں کہ وہ تمہارے کام ساری نمائشی ہے، یہ پنکھی جب کرنا ہوتی ہے نمائشی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پہلے نماز شروع ہو جاتی ہے صلات سے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فاذکرونی اذکرکم، پہلے ذکر آیا، براہ راست عبادت ہے، پھر کیا ہے؟ واشکرونی، ذکر سے، براہ راست عبادت سے، روزوں سے، اس سے دل پاک ہوتا ہے۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ ایک الگ نفس ہے۔ جب اس پر یہ راز کھل جاتا ہے تو پھر وہ اچھی بات کرتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ اچھی۔ اس لیے آپ دیکھیں جہاں بھی ذکر ہو پہلے شکر کے بعد پہلے ذکر شکر ساتھ ہو، پہلے کیا آتا ہے؟ ذکر، پھر کیا؟ شکر کی بات آتی، کیونکہ ذکر سے دل کی کیا آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر وہ کائنات میں دیکھتا ہے کہ خالق ایک ہی ہے، قدرت والا ایک ہی ہے، طاقت والا ایک ہی ہے، یہ ساری چیزیں میری لیے پہلے کی ایک ایک چیز کے اندر وہ نعمتوں کا استظہار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ کس سے حاصل ہوا؟ براہ راست عبادت سے۔ اس میں ہم کمی کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، مدرسے والے بھی تانا دیتے ہیں کہ صوفی بن گیا، دیتے ہیں ارے تو صوفی بن گیا، عبادت نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا بھی بیچارہ ریاکار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو جب دو خفا ہوتے تو نہ کرو، ریاکار یہ ہے، دوسروں کے لیے کام کرے تو شرک ہے۔ علماء نے کیا ہے بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑی محبت رکھتے تھے، ایک بار راستے میں جا رہے تھے، اس طرح ہاتھ پکڑ لی۔ یہ علامت کس چیز کی ہے؟ محبت کی۔ اب اسی محبت ہوتی ہے راستے میں ہاتھ پکڑ کر چلتے۔ پھر راستے میں چلتے چلتے فرمایا یا معاذ انی لاحبک، میں تمہارے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں تم کو ایک وصیت کروں۔ اب وصیت تو جب آدمی جا رہا ہے تو اس وقت کرتا ہے، لیکن یہ تقیدی حکم ہوتا ہے
آپ کو پتہ ہوگا جب والد صاحب آخر میں کوئی وصیت آپ کو وصیت کرتے ہیں، اب بڑے لوگ پاس کرتے ہیں کہ میں والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ کام کریں، تو بڑی یہ حکم ہی ہوتا ہے، لیکن تقید ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تقید ہوتا ہے. میں تم کو وصیت کروں گا یا ضرور کریں. انہوں نے کہا کہ جب ہر نماز کے بعد تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک. پہلے کیا آ گیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک. جب ذکر کی مدد کافی ہو جائے گی، جو ذکر ہے واقعی آپ کو ذکر کی توفیق مل جائے تو تمہارے دل کے آنکھیں کھل جائیں گی. وہ شکر کی توفیق عطا فرمائے. جب شکر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ حسن عبادت، اچھی عبادت جس کے اندر باہر کیا ہو اللہ کے لیے. وہی کیا کب حاصل ہوگا؟ اس سے حاصل ہو جائے گا. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، نہیں وہ ہمارے ہمیں خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں جاتا ہوں تبلیغ کے لیے تو میں اپنے ساتھ اللہ کی دوستوں کی مسجد اللہ کی جماعت کو لے جاتا ہوں. یعنی مقصد جو میرے نزدیک نیک سارے لوگ ہوتے ہیں اس کو لے جاتا ہوں تبلیغ کے لیے. جب سفر سے واپس آتا ہوں تو ہمارا دل اپنی جگہ پر نہیں ہوتا. ہم جب جاتے ہیں کہ ان کے بڑا مزہ آیا، یہ ہوا وہ کہتے ہیں ہماری اپنی جگہ، میرا دل اپنی جگہ پر نہیں رہتا، اس کے اندر کدورت آ جاتی. جب آدمی دوسروں کے کپڑوں کو دھوتا ہے تو اپنے کپڑے خراب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اب ایک آدمی کا مقرر ہے، تقریر کرتا ہے تو اس کی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ ان لوگوں کی طرف ہوتی ہے. ان کی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ اس طرف ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ تبادلہ ہوتا ہے. کس کا؟ اگر اس گلاس میں شربت ہے اور اس گلاس میں شربت نہیں ہے، سیدھا پانی ہے، اب اس میں ملا دیں تو اس کی مٹھاس کم ہو جائے گی؟ نہیں کم ہو جائے گی. پھر اگر اس کو اور پانی ملایا جائے پھر اور کم ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی. یہ کیوں کم ہو جاتی ہے؟ کہ وہ آپس میں اختلاف سے ہوتا ہے. یہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ اللہ والوں کی جماعت لے کر لے جاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے وہ تجربی رات میں کرتا ہوگا، اتنی کہ تم کہہ دیں ان ایسا راستے میں تجرب نہیں کرتے. اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آتا ہوں تو اعتکاف کرتا ہوں 3 دن یا 2 دن. میں جب بھول گیا اور یہاں وہاں اس وقت ایک خانقاہ تھی شاہ محمد عبدالقادر پوری تھی غالب، اس کے پاس میں وہاں جاتا ہوں کہ تاکہ اس وقت تب میرا ہر دل اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز سیدھا کر رہے تھے، وہ صحابہ کرام ہیں. ایک صحابہ کرام